غلط ہو رہا ہے، تم اس سے خوف زدہ نہیں ہو، بس تم اس رات سے خوف زدہ ہو۔ وہ رات تمہاری کمزوری ہے عمل، اسے یاد کرتی ہو، اسے تازہ کرتی ہو تو دوبارہ اسی حالت میں پہنچ جاتی ہو تمہیں اگر کسی سے خوف ہے تو وہ بس وہ رات ہے۔ تمہیں اس رات کو تازہ ہونے سے روکنا ہوگا بیوٹیفل گرل۔ نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ عمل کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، مگر میں اسے بھول نہیں سکتی مصطفیٰ۔ میں جانتا ہوں اس رات کو بھولنا تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر تم اسے اپنی کمزوری مت بناؤ، بلکہ اسے اپنی طاقت بنا لو، ایسے جیسے اسے یاد کر کے تمہارا وجود کانپنے کی بجائے تمہیں حوصلہ دے۔ اس کی بات پر عمل بے اختیار مسکرائی تھی۔ وہ رات مجھے حوصلہ کیسے دے سکتی ہے مصطفیٰ؟ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ بالکل دے سکتی ہے۔ زندگی کے دیے ہوئے درد آپ کو توڑ ضرور دیتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر انسان رفو گڑی خود کرتا ہے۔ اور پھر وہ رکا تھا اور پھر مسکرا کر عمل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اور جو انسان اپنی رفو گڑی کرنا سیکھ لے اسے زندگی پہ دوبارہ توڑ نہیں پاتی۔ اس نے کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے عمل ٹھہر گئی تھی۔ مصطفیٰ کے الفاظ اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ یہ مشکل مگر جانتی ہوں کہ ناممکن نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا لنچ نہیں کرواؤ گی مجھے؟ اس نے کہا تھا اور مصطفیٰ کا منہ بن چکا تھا۔ تم ایک کام کرو، بس واپس بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ انجان بنی تھی۔ کیونکہ اب تم نے میری جیب پر نظر رکھنی شروع کر دی، اس نے کہا تھا۔ عمل مسکرائی تھی۔ ہاں تو کیوں نہ رکھوں، دوست ہوتے ہی اس لیے ہیں، چلو اب۔ وہ اب دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ واہ، لنچ کی بات آئی تو فوراً دوستی یاد آ گئی۔ دونوں ایک ہی جیسے ہو۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ کون دونوں؟ تم اور ماسٹر؟ کہتے ساتھ اس نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ پلیز اپنے اس ماسٹر کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو۔ کہتے ساتھ میں اندر بیٹھ گئی تھی۔ اوکے میم۔ وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی وہاں سے آگے نکل چکی تھی اور اسی سڑک پر کافی پیچھے ایک اور کار کھڑی تھی جس میں موجود شخص نے ان کے جانے کے بعد گاڑی سٹارٹ کی تھی، ساتھ ہی موبائل پر کسی کو کال ملائی تھی۔ کام ہو گیا ہے باس، میں آ رہا ہوں بس، کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی تھی اور گاڑی کا رخ دوسری جانب موڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر کی کرسی پر بیٹھا تھا، نظر آسمان کی جانب تھی اور سوچ وہ بس ایک انسان پر اٹکی تھی۔ عمل عمل عمل، بس یہ ایک نام اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ پہلی بار اس پر نظر پڑی تو اس کے دماغ میں آنے والا پہلا خیال ہی یہی تھا۔ وہ بہت سادہ تھی اور اس سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر جب اس نے ساتھ بیٹھنے کا پوچھا تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہو۔ وہ ہمیشہ اکیلے بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ اگر مجبوری میں کسی کو ساتھ بیٹھایا ہی ہو تو وہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس کی دلچسپیاں تو کہیں اور تھی، اور یہی خیال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کہیں وہ ان دلچسپیوں کا حصہ تو نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس رات وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اسے آج بھی یاد تھا اس کا بھاگنا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی۔ زخمی حالت میں بھی وہ رکی نہیں تھی، درد میں بھی وہ ہمت نہیں ہاری تھی، اور اس کی یہ ہمت اس کی ہمت توڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ نہ دیکھ کر بھی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کرب، وہی کرب اس کا سکون چین چھین چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی، مگر وہ مطمئن تھا، اسے یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی اس جیسے لوگوں سے محفوظ ہوگی، وہ زندہ ہوگی۔ اور کہیں نہ کہیں شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہو، کیونکہ ضمیر ایک اور بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ مگر آج اسے اس کرب کی ایک جھلک، صرف ایک ہلکی سی جھلک عمل کی آنکھوں میں دکھائی دی تھی، اور وہ ڈر گیا تھا۔ عمل وہ نہیں ہو سکتی، عمل وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اتنی معصوم صورت نہیں ہو سکتی۔ عمل تو وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے دل کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ عمل تو ایسی تھی کہ اسے دیکھتے اس کی حفاظت کرنے کا دل چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنے کا دل چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنے کا دل چاہتا تھا، اور اس کی پسند بننے کا دل چاہتا تھا۔ عمل وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ عمل ہی ہوئی تو کیا کرو گے تم؟ دل نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال پر وہ ڈر گیا تھا۔ نہیں، وہ عمل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ اور اگر ہوئی تو کیا کرو گے تم؟ اب کی بار دماغ نے سوال کیا تھا۔ یہ دل اور دماغ بھی کبھی کبھی ایک ہی بات کرتے ہیں، اور ایسا ہو جو تو انسان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا جواب بہت سے نہیں لے پا رہا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔
ان 3 مہینوں میں اس نے صرف ایک ہی دعا کی تھی کہ وہ لڑکی اس سے کبھی نہ ملے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لڑکی اسے مل گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مارنا ہوگا، یا پھر اسے شہزاد شاہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو کیا وہ عمل کو مار دے گا؟ تو کیا وہ اسے شہزاد شاہ کے حوالے کر دے گا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ وہ دوسری جانب خاموشی تھی، مکمل خاموشی، باس، اور اسی خاموشی کو ایک آواز نے توڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا، سامنے احمد کھڑا تھا۔ جانے وہ کب یہاں آیا تھا؟ تم کب آئے؟ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ابھی ہی آیا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، کیا معلومات ملی تمہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ انداز سنجیدہ تھا، دل پھر سے دعا کرنے لگا تھا۔ عمل وہ نہ ہو، عمل وہ نہ ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ احمد نے ایک سوال کرنا چاہا تھا۔ اسے اب اس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحاد نے اسے کیوں عمل کی انفارمیشن نکالنے کو کہا تھا۔ نہیں احمد پلیز، ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرو، مجھے صرف وہ سب بتاؤ جو تم نے معلوم کیا ہے۔ اس کے جواب احمد نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی بے چین لگ رہا تھا۔ اوکے، اس نے کہہ کر ایک گہری سانس لی تھی، اور فرحاد کی سانس رک گئی تھی۔ وہ اسکول لائف سے یہی رہتی ہے، اکلوتی ہے، پڑھائی میں بھی بہت اچھی رہی ہے۔ اس کے فادر ایک ہوٹل کے مینیجر ہیں۔ گریجویشن کے فوراً بعد ان کا ٹرانسفر ناران میں ہو گیا تھا، تو وہ اسے لے کر ناران چلے گئے تھے۔ میں نے ریکارڈ نکلوایا ہے۔ وہ 4 مہینے ناران اپنی فیملی کے ساتھ ہی، اور پھر ماسٹرز کے لیے واپس ابھی کچھ دن پہلے ہی یہاں واپس آئی۔ انہوں نے کہا تھا۔ فرحاد نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مگر ایک بات عجیب ہے، احمد نے کہا تھا۔ کیا؟ وہ یہاں اپنے گھر میں رہنے کے بجائے کسی فلیٹ میں رہ رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، جبکہ جہاں تک مجھے شانزے نے بتایا تھا وہ میرٹ نہیں۔ احمد کی بات پر فرحاد کے چہرے کے تصورات خطرناک حد تک بگڑے تھے۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں نے صرف وہ کہا جو میں دے کر آیا ہوں۔ ابھی وہ اسی لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہے، میں نے خود ہی دونوں کو جاتے دیکھا ہے۔ احمد کی بابا جانے کیوں مگر اس سے بے حد غصہ آیا تھا۔ تم جا سکتے ہو کہتے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا، چہرہ غصے سے لال تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ احمد اسے حیرانگی سے دیکھتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ جاؤ احمد، اس پر آواز اونچی تھی، اور احمد خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرحاد غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا، مگر اسے اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ اسے غصہ کس بات پر آیا ہے۔ وہ جب یونیورسٹی پہنچی تو کلاس شروع ہو چکی تھی۔ جلدی سے اندر آ کر سب سے پیچھے رکھی خالی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دائیں جانب موجود فرحاد نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھی تھی آج، جبکہ اس کا انتظار کر رہا تھا؟ مگر عمل کی توجہ اپنے بیگ سے نوٹ بک نکالنے کے بعد پروفیسر کے لیکچر پر تھی۔ آج وہ بہت ریلیکس تھی۔ مصطفیٰ کی باتوں نے اسے واقعی بہت حوصلہ دیا تھا۔ لیکچر کے درمیان ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص اپنی جگہ سے دبے پاؤں اٹھا تھا، اور پھر کوئی اور وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ انہوں نے اب اس کی جانب دیکھا اور وہ حیران رہ گئی۔ فرحاد اس کے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا، اور اس کی توجہ پروفیسر پر تھی، ایسے جیسے جانے کب سے وہ یہاں بیٹھا انہی کو سن رہا۔ عمل نے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اپنی توجہ بھی پروفیسر کی جانب کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ دھیمی آواز تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا، مگر بات اس سے ہی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اور آپ؟ اس نے بھی بنا دیکھتے پوچھا تھا۔ بے چین اور سچائی سے جواب دیا گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کی وجہ سے۔ اس جواب سے عمل کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھا، مگر عمل کو اس کا جواب سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا وہ اسے پہچان چکا ہے؟ میری وجہ سے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ جی آپ کی وجہ سے۔ اس نے اب عمل کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے تھے، جب فرحاد نے یہ خاموشی توڑی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ کافی پئیں گی؟ اس کے سوال پر عمل مسکرائی تھی۔ شور اور پھر کلاس ختم ہونے کے کچھ دیر بعد وہ دونوں کیفیٹیریا میں ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں کے سامنے کافی کے کپ رکھے تھے، جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ یقیناً وہ گرم کافی تھی۔ ویسے یہ عجیب نہیں ہے، فرحاد نے اسے کہا تھا۔ کیا؟ یہی کہ ہم دوست بن چکے ہیں، اور پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس کے الفاظ پر عمل نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہم دوست بن چکے ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی، وہ کہہ بھی دیا تھا۔ جو سوچ رہی تھی وہ کہہ بھی دیا تھا، تو کیا نہیں بن سکتے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال ہوا تھا۔ آف کورس، کیوں نہیں؟ عمل نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ تو پھر بتائیے، فرحاد نے آگے کی جانب جھک کر کہا تھا۔ کیا وہ سمجھی نہیں تھی؟ جو دوستوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں بتائیے عمل۔ فرحاد اب اس کے منہ سے سب سننا چاہتا تھا۔ جو بات اسے کل سے پریشان اور بے چین کر رہی تھی، اسے کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ پہلے آپ بتائیے، عمل نے کہا تھا۔ اوکے، سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میرا نام فرحاد ہے، میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے پیرنٹس کا انتقال ہوا تھا۔ پاپا لائر تھے، اس لیے مجھے ان کے بعد کوئی خاص مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہی کے پیسوں سے تعلیم مکمل کر رہا ہوں۔ وہ رکا تھا جب اسے پاپا یاد آئے تھے۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی جاب وغیرہ؟ وہ اس سے جو جاننا چاہتی تھی وہ پوچھ بھی رہی تھی۔ جرنلسٹ بننے کا ارادہ ہے۔
میڈیا جوائن کروں گا، فی الحال تو اسی مقصد کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ کندھے اچکار کر کہا تھا، گڈ کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا تھا، اب آپ کی باری۔ وہ اب دوبارہ آگے کو جھکا تھا، عمل دیکھ سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ میرا نام عمل ہے، ماما ہاؤس وائف ہے اور پاپا ایک ہوٹل کے مینیجر ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ان کا ٹرانسفر نارائن کی برانچ میں ہوا اور ہم تینوں وہاں چلے گئے۔ ماما کی خواہش تھی کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں، تو انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ حالانکہ میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان کی خواہش مجھے یہاں لے آئی۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی، آخری الفاظ کہتے ساتھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ فرحاد سمجھ چکا تھا اسے اپنے پیرنٹس کی یاد آ رہی ہے، تو یعنی آپ بھی اکیلی رہتی ہے؟ فرحاد نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے کہا تھا۔ پھر؟ اور یہی تو وہ سوال تھا جس کا جواب فرحاد کے لیے بے حد ضروری تھا۔ میں گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کزنس کے فلیٹ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ کافی کا ایک اور سپ لیتے ہوئے اس نے فرحاد کی جانب غور سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ کزنس؟ اس نے زور دے کر پوچھا تھا۔ یس، میرا ایک میرڈ کزن کپل یہاں رہتا ہے، انہی کے فلیٹ میں رہ رہی ہوں میں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ فرحاد نے گہری سانس لی تھی۔ احمد، تم تو کہ اسے دل میں احمد کو دھمکی دی تھی، گل، اور پھر وہ کہتا ہوا مسکرایا تھا۔ عمل بھی مسکرائی تھی۔ دونوں اب اپنی کلاس کی جانب جا رہے تھے۔ فرحاد کے چہرے پر اب کوئی بے چینی نہیں تھی، وہ مسکرا رہا تھا اور عمل اس کے مسکراہٹ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے گزری ہوئی رات یاد آئی تھی جب مصطفیٰ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ لو، ایک فائل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے عمل نے پوچھا تھا۔ تمہاری ڈیٹیل ہے، تمہارا بیک گراؤنڈ اور پاس، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس پورے ڈیٹے کو یاد کر لو تم۔ اس کی بات پر عمل نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ میں اپنے بارے میں سب جانتی ہوں مصطفیٰ، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ یاد کرنے کی؟ فائل رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو تمہاری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کسی کو معلوم ہوں گی، اس لیے انہیں یاد کر لو۔ وہ فرحاد اب تک یہ سب جان چکا ہوگا۔ مصطفیٰ کی بات بس نے سمجھ کر سا ہلایا تھا۔ تم تو بہت کام کے بندے ہو، مسکرا کر کہا تھا۔ تمہاری حفاظت کرنا تو میرا اولین فریضہ ہے، سلیپنگ بیوٹی، اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہنسی تھی، اور اس میں فرحاد کی بھی ڈیٹیل ہے، وہ جو وہ تمہیں بتائے گا۔ اب وہ دوبارہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ مجھے کیا بتائے گا؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں مصطفیٰ ہوں، بیوٹیفل گرل، تمہارے پاس ہائڈ کر سکتا ہوں تو کسی اور کا پریزنٹ ہیک بھی کر سکتا ہوں، فخریہ انداز میں کہا تھا۔ اوہ، دیکھتے ہیں کہ تمہارا کام کتنا پائیدار ہے، اس نے کہا تھا۔ ضرور دیکھنا۔ اور ایک اور بات، مصطفیٰ جاتے جاتے رکا تھا، میں اور مایا میرڈ کپل ہیں۔ مصطفیٰ کی اس بات نے اسے اچھل کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرانگی کی انتہا پر تھی۔ اوف، سلیپنگ بیوٹی، سیکیورٹی کوڈ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، وہ کہہ کر پلٹ چکا تھا۔ عمل نے اس کی بات سمجھ کر فائل اٹھائی تھی۔ اسے سب یاد کرنا تھا۔ چلیے، فرحاد کی آواز سے سوچوں سے باہر لائی تھی۔ اسے کلاس کے اندر جانے کا کہہ رہا تھا۔ چلیے، مسکرا کر کہہ دی۔ وہ اندر آ گئے تھے، مگر اس بار کی مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے تھی، اس کے کام کے لیے تھی۔ ویل ڈن مصطفیٰ، دل میں اسے شاباشی دے کر وہ فرحاد کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس وقت اسٹڈی میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب اس کا موبائل بجا تھا، اس نے دیکھا ماسٹر کا میسج تھا۔ اپنی ای میلز چیک کرو۔ مختصر سے اس میسج پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ ضرور میرے لیے ایک نیا کام نکالا ہوگا، اسی سوچ کے ساتھ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی ای میل چیک کی تو ٹاپ پر سے ماسٹر کی ای میل ملی تھی۔ انہوں نے ای میل کھولی اور وہ حیران ہے کیا تھا۔ اسے کہو فرحاد سے دور ہے، ورنہ انہوں نے دیکھا ساتھ ہی عمل اور فرحاد کی یونیورسٹی کی ایک تصویر پر اٹیچ تھی۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ یہ اچھا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے کہتے اس نے میرا سر تھام لیا تھا۔ ایک اور ای میل آئی تھی، اور ہاں، تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرے مصطفیٰ، لگتا ہے تمہیں اپنی جاب پیاری نہیں۔ اور مصطفیٰ جانتا تھا یہ ایک دھمکی، جس نے کچھ سوچ کر ریپلائی دیا تھا۔ سوری ماسٹر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے علاوہ کہہ سکتا تھا، مگر وہ کچھ کر ضرور سکتا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ تھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا، میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر فلیٹ سے باہر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ عمل کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا۔ وہ شانزی کے ساتھ باہر آئی تھی، اسے سامنے کھڑا دیکھا وہ شانزی کو ہائے کہہ دی۔ اس کو جانا بھائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ گاڑی میں بڑھتے ساتھ اس نے کہا تھا۔ مسئلہ ہو گیا ہے عمل؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا مسئلہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سے کہا تھا میں نے یہ سب مت کرو، ماسٹر کو پتہ لگا تو وہ قیامت لے آئے گا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ مصطفیٰ اب اس پر برس رہا تھا۔
جبکہ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب چپ کیوں ہو گئے تم؟ اس کی خاموشی نے اسے مزید چڑھا دیا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس لیے چپ کر کے چلو گھر جا کر جواب دے دوں گی میں تمہیں، کہتے ساتھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی اور اب دونوں خاموش تھے۔ فلیٹ میں آتے ہی اس نے اپنا بیگ لاؤنج میں رکھے صوفے پر رکھا تھا اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر ٹکا کر وہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑی تھی، مانو جیسے لڑائی کے لیے فوراً تیار۔ اب بولو کیا کہہ رہے تھے تمہارا وہ تھرڈ کلاس ڈانسر قیامت لے آئے گا؟ مصطفیٰ نے اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا تو اس وقت وہ ایک لڑکا عورت لگ رہی تھی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ یہ سب مت کرو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھو پتہ لگ گیا انہیں سب۔ اپنا موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ عمل نے موبائل لے کر ای میل پڑھی تھی اور پھر ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ تو تم مسکرا رہی ہو؟ مصطفیٰ نے اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو گیا مصطفیٰ، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ موبائل میز پر رکھتے وہ صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی۔ پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا انہوں نے دھمکی دی ہے؟ عمل اسے سمجھانا چاہا تھا مگر عمل تو جیسے کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کی دھمکی سے تم ڈر سکتے ہو مصطفیٰ، مگر میں نہیں، اور یہی تو چاہتی تھی میں۔ دیکھ لینا آج ای میل آئی ہے، ایک دن وہ خود یہاں ہوگا۔ فاتحانہ انداز میں کہا تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ بھی اس شہزاد شاہ کی طرح تھا، نہ کہ عمل ماسٹر سے جان کر کے تم صرف اپنا نقصان کرو گی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ میرے پاس اب ایسا کچھ نہیں کہ مجھے کسی نقصان کی فکر ہو، وہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں بھی جاب سے نہیں نکالے گا کیونکہ اسے تمہاری ضرورت ہے، مصطفیٰ کا کہا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کوئی جواب دیتا، ڈور بیل نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کون آ گیا؟ اب مصطفیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرو مت، تمہارا ماسٹر نہیں ہوگا۔ مذاق اڑانے والا انداز تھا اور مصطفیٰ اس سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ عمل نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی تھی کہ تمہارے لیے آیا تھا۔ مصطفیٰ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکر تھا۔ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ پیکر لیتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ماسٹر نے، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ عمل چونک گئی تھی۔ کھولو، اب اسے تمہارے کارناموں کا پہلا نتیجہ ہے۔ یہ طنزیہ انداز تھا۔ اس کا طنز اگنور کر کے اس نے پیکر کھولا تھا اور اندر موجود چیز نے اسے چونکا دیا تھا۔ موبائل، اس نے موبائل باہر نکالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی ایپل، تمہاری تو لاٹری نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تھا۔ ایک پیپر بھی ہے ساتھ۔ عمل ایک پیپر نکالا جس میں کچھ لکھا تھا۔ ہم تینوں کے علاوہ کسی اور سے اس موبائل سے رابطہ کرنے کا سوچنا بھی مت۔ ایک اور دھمکی دی تھی جس نے عمل پر کوئی ایسا نہیں کیا تھا۔ انہیں پیپر میز پر پھینکا، موبائل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اب یہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ موبائل کھولتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جس میں ایک نمبر ماسٹر کے نام سے سیو تھا۔ یہی کہ تمہیں اب انہیں رپورٹ کرنی ہوگی۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیسی رپورٹ؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ یہی کہ میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہاں جا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہ زنانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوچا میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی اور میں اس دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تمہیں ڈرنا چاہیے عمل، یہ صرف دھمکی نہیں ہے، وہ سنجیدہ تھا۔ میرے لیے صرف دھمکی ہی ہے۔ اور اب اس نے موبائل مصطفیٰ کے سامنے لہرایا تھا۔ میں اس موبائل سے سب سے پہلے کال فرحاد کو کرنے والی ہوں، کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ یہ دونوں واقعی ایک جیسے ہی ہیں، وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی، نظر بار بار موبائل پر جا رہی تھی، شاید کسی کا انتظار کرتے۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے ایک شخص کو ریسٹورینٹ میں آتے دیکھا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہوتی اور وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ السلام علیکم، یہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرائی نہیں تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس کا سنجیدہ انداز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں برا لگا؟ وہ اس سے پوچھا تھا، آواز میں افسوس تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہمارا ملنا خطرناک ہے، اگر کسی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ دھیمی آواز میں کہتے مگر اس آواز میں غصہ جھلک رہا تھا۔ یہاں ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ تم پریشان مت ہو، تسلی دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، جلدی بولو کیا کہنا؟ موبائل پر وقت دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تم نے مجھے اپنے یہاں آنے کا کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسے شکایت کر رہا تھا۔ میرے بتانے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا؟ تمہیں معلوم تو ہو ہی گیا تھا۔ وہ ابھی بھی غصہ تھی۔ مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا اگر میں تمہیں ہسپتال میں نہ دیکھتا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا مایا، وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا۔ ہاں، سارے اتفاق ہمارے ساتھ ہی تو ہوتے ہیں۔ میں نے جب تم سے چھپ کر کچھ بھی کیا ہے، تم ہمیشہ اتفاق سے سب جان کر میرے سامنے آ جاتے ہو۔ یہی بات ہے۔ طنزیہ انداز تھا۔ میں نے اگر تم پر نظر رکھی ہوتی تو تم جانتی ہو کہ آج تم یہاں نہ بیٹھی ہوتی اور آج میں ہر وہ کام کر چکا ہوتا جو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم پر نظر نہیں رکھ رہا میں، نہ ہی تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ یہ صرف اتفاق ہے کہ تم اسے چھپ نہیں پاتی کیونکہ قدرت ایسا چاہتی نہیں، اور وہ ہمارے
رشتے سے واقف جو ہے، آخری الفاظ اس نے مانحیز انداز سے کہے تھے۔ ہمارا رشتہ، وہ کہہ کر کھڑی ہوئی تھی، اپنا بیگ اٹھایا تھا، وہ شخص بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ ہمارے بیچ اب کوئی رشتہ نہیں ہے فرحاد، وہ رشتہ اسی رات ختم ہو گیا تھا۔ اس رات تم نے 2 نہیں 4 انسانوں کو جلا دیا تھا، اور میں بھی ان میں شامل تھی، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی جبکہ فرحاد اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی۔ نہیں مایا، اس رات میں نے 4 نہیں 5 انسانوں کو جلایا تھا، وہ کہہ رہا تھا، مگر اسے سننے کے لیے مایا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ یونیورسٹی آئی تو سامنے ہی اسے فرحاد کھڑا نظر آیا تھا، اس کی جانب آئی تھی۔ یہاں کیوں کھڑے؟ اس نے پوچھا تھا۔ تمہارا انتظار کر تھا۔ عمل کچھ حیران ہوئی تھی کہ آپ سے تم پر کافی جلدی نہیں آ گیا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ عمل نے پوچھا تھا۔ ہم نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے ہیں عمل، میں نے سوچا آج کا دن ہم اسی پر لگا دیں، وہ کہہ رہا تھا، مگر عمل اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ لیکن آج تو ہماری بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، اسائنمنٹ کا تو ٹائم ہی نہیں مل سکے گا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہم یونیورسٹی آف ہونے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں۔ فرحاد کی بات وہ تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی۔ مگر یہ گھنٹوں کا کام ہے، ہم یونیورسٹی کے بعد کیسے کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ کہاں؟ اس نے پوچھا تھا۔ فرحاد نے گہری سانس لی تھی۔ میری گھر، اس نے جواب پر عمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور فرحاد فوراً گڑبڑایا تھا۔ میرا مطلب میں، تم، شانزی اور احمد، ہم 4 وہاں ہوں گے، ساتھ کام کریں گے اور پھر دن نہ تک پولیس نے ڈیٹیل بتائی تھی اور عمل نے سمجھ کر سہ لایا تھا۔ تو پھر اسے خاموش دے کر فرحاد نے دوبارہ پوچھا تھا۔ میں بتا دوں گی آپ کو، ابھی کلاس میں چلے۔ اس نے فی الحال ٹالنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ مصطفیٰ سے مشورہ لینا چاہتی تھی۔ اوکے چلو کہہ کر وہ دونوں کلاس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ آج ہسپتال نہیں گئی تھی، وجہ کل ہونے والی ملاقات تھی۔ وہ ابھی بھی پریشان تھی، اس وقت بھی وہ سوچوں میں گم تھی جب سٹی سے نکل کر مصطفیٰ کی جانب آیا تھا۔ لنچ ریڈی ہو گیا؟ کچن میں جاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، مگر مایا کی جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہ کہیں اور ہی گم تھے۔ مایا، اس نے پکارا تھا اور وہ چونکے تھے۔ ہاں، کہاں گم ہو تم؟ کہیں نہیں۔ لنچ ریڈی ہے، تم بیٹھو، میں لگاتی ہوں۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ نہیں، پہلے بتاؤ مجھے کیا سوچ رہی تھی تم؟ اس کے سامنے آ کر اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں مصطفیٰ، بس سر میں تھوڑا درد ہے، اس لیے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ مایا، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اور اب سنجیدگی سے پوچھا تھا مصطفیٰ۔ وہ ہچکچائی تھی۔ اس نے پوچھا تھا، میں اس سے ملی تھی، دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کس سے؟ مصطفیٰ سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں کل۔ اور مصطفیٰ کے موبائل کی آواز نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ 1 منٹ، وہ اب اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ عمل کی کال تھی؟ ہاں، عمل کو کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخا تھا، جبکہ مایا بھی اب اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ چیخ کیوں رہے؟ شانزی سے کچھ دور کھڑی وہ اسے کہہ رہی تھی۔ سوچنا بھی مت، میں کہہ رہا ہوں عمل، سوچنا بھی مت، ماسٹر کی بات بھول کے تم۔ مصطفیٰ دائیں بائیں جانب چکر لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر عمل کے پاس پہنچ جائے اور اسے روک لے۔ سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں مصطفیٰ، اور یہ اپنے ماسٹر کا ذکر مت کیا کرو میرے سامنے۔ اس نے جیسے مصطفیٰ کو وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا میں ان کا ذکر، مگر تم نہیں جاؤ گے، سمجھ گئی؟ وہ اسے صاف منع کر چکا تھا اور عمل نے مزید کوئی بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سوچوں گی کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی تھی اور دوسری جانب مصطفیٰ تو جیسے تڑپ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مایا نے اسے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ مایا کو اس بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، مگر عمل نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ سے بات کر کے بڑھ لی تھی کہ شانزی نے اس سے پوچھا تھا۔ انہوں نے منع کر دی، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا، مگر کیوں؟ ظاہر شانزی، فرحاد کے گھر سہاں جانا کچھ عجیب ہی لگے گا نا، اسے جاتے ہوئے بھی اتنا عرصہ، اسے جانتے ہوئے ابھی اتنا عرصہ کہاں ہوا ہے ہمیں؟ بات تو عمل کی بھی ٹھیک تھی۔ تو پھر ایک کام کرتے، کچھ سوچتے ہوئے شانزی نے کہا تھا۔ کیا؟ فرحاد کے گھر جانے میں پرابلم ہے نا؟ میرے تو نہیں، ہم میرے گھر چلتے ہیں، مسئلہ چٹکی میں حل ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ عمل اب سوچ میں پڑ چکی تھی۔ بس پھر ڈن ہے یہ، تم یہاں رکو، میں احمد اور فرحاد کو لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ عمل اب مصطفیٰ کو دوبارہ کال ملا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ مت کہنا کہ تم جا رہی ہو، مصطفیٰ کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اوف مصطفیٰ، آرام سے بات کیا کرو، کانوں میں درد ہو جاتا ہے۔ تمہاری آواز سے اپنے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے واقعی درد ہو رہا ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنے والے؟ مصطفیٰ پر کوئی ایسا نہیں ہوا تھا، ہم شانزی کے گھر جا رہے ہیں، عمل پولیس کو ناراض میں کہا تھا۔ عمل سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ تم نہیں جا سکتی۔ وہ اب اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ بس کر دو مصطفیٰ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور فرحاد اتنا بھی خطرناک نہیں ہے جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں اور رات ڈنر کے بعد آؤں گی، بائے۔ وہ مصطفیٰ کے کچھ کہنے سے پہلے
امل نے کال کٹ کر دی تھی۔ درپوک دل میں مصطفیٰ کو نوازا گیا تھا۔ اسے شانزے اب فرحاد اور احمد کے ساتھ اس کی جانب آتی نظر آئی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ موبائل وائبریٹ ہو رہا تھا اور اس نے موبائل کی جانب دیکھا، کسی کا میسج تھا۔ یقیناً مصطفیٰ ہو کر سوتے ہوئے اس نے میسج آن کیا تھا۔ تم اس فرحاد کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی؟ اور وہ رک گئی تھی۔ یہ ماسٹر کا میسج تھا اور اگلے لمحے ایک اور میسج آیا تھا، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو عمل، 1 گھنٹے میں تم واپس اپنے فلیٹ نہیں پہنچی تو آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی کچھ پل کے لیے، بس کچھ پل کے لیے وہ ڈر گئی تھی۔ چلیے، فرحاد کی آواز اسے ٹرانس سے باہر لے آئی تھی۔ اس نے حالی نظر سے فرحاد کی جانب دیکھا تھا۔ چلیے عمل، اسے خاموش دیکھا۔ فرحاد نے دوبارہ کہا تھا، ہاں چلو، اور وہ ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تم مجھ سے چھپ کر مجھ پر آرڈر نہیں چلا سکتے ماسٹر، میں تمہیں سامنے آنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ اپنے خیال میں ماسٹر سے مخاطب تھی۔ اس نے موبائل میں مجوس کا میسج بنا جواب دیے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور وہ اب مسکرائی تھی، ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ پورا وقت پریشان رہا تھا مصطفیٰ، مایوس کی پریشانی دیکھی تھی مگر وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کہا کہ عمل اپنے دوست کے گھر اسائنمنٹ ریڈی کرنے گئی ہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت تھا اور مصطفیٰ ٹیرس پر کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ عمل اب تک واپس نہیں آئی تھی، تمہیں نہیں لگ رہا کہ تم اس کے لیے ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کوئی بچی نہیں مصطفیٰ، میں اب چڑھنے لگی تھی۔ پریشان میں اس کے لیے نہیں، ماسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہوں مایا۔ تم جانتی کہ جو حرکت اس نے کی ہے ماسٹر اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کام کرنے گئی، اس میں ایسا کچھ غلط نہیں ہے کہ تم ماسٹر سے رکو۔ مائے کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی مایا، جا کر ریسٹ کر تم۔ وہ مائے کو فرحاد کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، اس نے عمل سے وعدہ کیا تھا۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، کھڑے رہو یہیں۔ اس کے انتظار میں وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ صبح سے اس کا موڈ خراب تھا۔ کچھ دیر اسی طرح گزری تھی مگر پھر اچانک مصطفیٰ کو ایک گاڑی فلیٹ کے سامنے رکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے احمد باہر نکلا تھا جبکہ پچھلی سیٹ سے عمل اور فرحاد باہر نکلے تھے۔ تھینک یو، اپنا بیگ کندھے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، کوئی بات نہیں، تھینکس ٹو یو، تم نے بہت مدد کی آج، مسکرا کر کہا تھا۔ یو آر ویلکم، بائے، دونوں کو ایک ساتھ کہا تھا۔ بائے۔ اب وہ اپنے فلیٹ کی جانب آئی تھی اور مصطفیٰ فوراً ٹیرس سے نکل کر دروازے کی جانب آیا تھا۔ بیل بجنے سے پہلے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کیا بات ہے، بہت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا میرا، مسکرا کر کہتی وہ اندر آئی تھی مگر مصطفیٰ نہیں مسکرایا تھا۔ یہ کیا کرتی پھر یہ تم؟ اس کا بازو پکڑتے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ انجان بنی تھی۔ انجان مت بنا عمل، تم نے کہا تھا کہ تم شانزے کے گھر جا رہی ہو مگر اتنی رات کو تم اس کے ساتھ یہاں آئی ہو، وہ بھی اکیلی، دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا جیسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں شانزے کے گھر ہی گئی تھی، وہ مجھے اکیلے نہیں آنے دے رہے تھے۔ فرحاد تو بس مجھے ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تو مجھے کال کر سکتی تھی، میں آ جاتا تمہیں لینے۔ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ تم آخر اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو مصطفیٰ؟ فرحاد مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم جانتے وہ مجھے نہیں پہچانتا، عمل نے کہا۔ تو اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جواب دیتا اس کے موبائل کی میسج ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسے آج کی حرکت کی سزا ضرور ملے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس نے میسج بڑھ کر عمل کی جانب دیکھا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عمل نے پوچھا تھا جبکہ مصطفیٰ نے اپنے موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ عمل نے میسج پڑھا تھا، میری پریشانی کی وجہ فرحاد نہیں ماسٹر تھے عمل، تمہیں فرحاد نہیں ماسٹر نقصان پہنچانے والے ہیں۔ مصطفیٰ کے الفاظ نے اس بار عمل کو بھی ڈرا دیا تھا، جانے کی مگر پہلی بار اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے اور اب کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پوری رات ان دونوں میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں سو سکتا۔ مصطفیٰ کی پریشانی عمل تھی، عمل کی پریشانی وہ خود تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ مصطفیٰ بھی اسے آج تیار نظر آیا تھا، شاید وہ بھی کہیں جا رہا تھا۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، مختصر جواب تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا تھا۔ تمہیں یونیورسٹی چھوڑ اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا مگر مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں؟ اور مصطفیٰ کی سنجیدہ نگاہوں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ چلو، چائے ختم ہوتے وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تھا اور عمل گہری سانس لے کر اس کے پیچھے پورے راستے وہ دونوں خاموش تھے۔ نہ ہی مصطفیٰ نے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اسے کچھ سمجھ آیا مگر اتنا سوچ چکی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو منع کر رہے کہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو آج؟ فرحاد کی آواز اسے سوچوں سے باہر لے آئی تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، مسکرا کر کہا تھا۔ آر یو شور؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے فرحاد نے پوچھا تھا۔ یس، اس نے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فرحاد کو جواب دیتا ایک آواز نے اسے روک لیا تھا۔ آر یو مس عمل؟ ایک شخص ان کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا۔ یس، عمل نے جواب دیا تھا، میڈم باہر آپ کے کزن آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا تھا، میرا کزن؟ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا مگر پھر مصطفیٰ کا خیال آتے ہی وہ اٹھی تھی، مجھے چلنا ہوگا، فرحاد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فرحاد سے کہہ کر وہ باہر آئی تھی
اسے خوشی تھی مصطفیٰ سے لینے ہے، مگر اسے پریشانی بھی تھی، وہ ناراض ہے اسے، اور اس نے سوچ لیا تھا وہ آج اس کے لیے اسپیشل ڈنر بنا کر اسے منا لے گی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کر آس پاس دیکھ رہی تھی، مگر مصطفیٰ سے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ کہاں کھڑا ہے یہ؟ موبائل نکالتے اس نے کہا تھا، وہ مصطفیٰ کو کال ہی کرنے لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا، وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس شخص کی گرفت مضبوط تھی، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے جسم کو کمزور ہوتا محسوس کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گرے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، بالکل ویسا ہی اندھیرا جیسے اس رات بھی تھا، اور پھر جانے کیا ہوا تھا۔